سورۃ الاحقاف، سورہ احقاف کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ احقاف مکیہ ہے، البتہ بعض مفسرین کے نزدیک اس کی چند آیتیں مدنی ہیں، اور وہ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ اور فاصبر کما صبر اور ووصینا الانسان بوالدیہ سے لے کر الا اساطیر الاولین تک 3 آیتیں ہیں۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 4 رکوع اور 35 آیتیں ہیں۔ احقاف نام رکھنے کی وجہ، احقاف یمن کی اس سرزمین کا نام ہے جہاں قوم عاد آباد تھی، اور اس سورت کی آیت نمبر 21 سے سرزمین احقاف میں رہنے والی اس قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ احقاف رکھا گیا۔ سورہ احقاف کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں توحید، رسالت، وحی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور اعمال کی جزا ملنے کے بارے میں کلام کیا گیا ہے، اور اس صورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قیامت سے متعلق دلائل دیے گئے۔ بتوں کی پوجا کرنے والے مشرکین کی مذمت بیان کی گئی۔ قرآن مجید اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے بارے میں کفار کے شبہات کا جواب دیا گیا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والے، اس کے دین پر ثابت قدم رہنے والے، والدین کی اطاعت کرنے والے اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے والے کی جزا بیان کی گئی کہ یہ جنتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والے کی سزا بیان کی گئی کہ یہ جہنمی ہیں۔ نمبر 3، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم عاد کا واقعہ بیان کیا گیا کہ اس قوم کے لوگ اپنی طاقت و قوت کی وجہ سے سرکش ہو گئے اور بتوں کی پوجا کرنے پر قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے آندھی کے عذاب کے ذریعے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ اور اس واقعے کو بیان کرنے سے مقصود کفار مکہ کو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرنے سے ڈرانا ہے کہ اگر وہ اپنی اسی ہٹ درمی پر قائم رہے تو ان کا انجام بھی قوم عاد جیسا ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، قرآن پاک کی آیات سن کر ایمان قبول کرنے والی جنوں کی ایک جماعت کا ذکر کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور انہیں بتایا کہ جو ان پر ایمان نہیں لائے گا وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ نمبر 5، اس سورت کے آخر میں مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل دی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ کفار بہر صورت جہنم کا عذاب پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تلقین کی کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، اور ان کافروں کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو۔ سورہ جاثیہ کے ساتھ مناسبت، سورہ احقاف کی اپنے سے ماں قبل سورت جاثیہ کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں کی ابتدا میں قرآن مجید کا تعارف بیان کیا گیا۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ جاثیہ کے آخر میں شرک کرنے پر مشرکین کی سرزنش کی گئی، اور سورہ احقاف کی ابتدا میں بھی شرک کرنے پر ان کی سرزنش کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ترجمہ، حامیم، کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا، حکمت والا ہے۔ حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ، کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے، یعنی قرآن مجید کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، اور نہ ہی کسی انسان اور جن سے اسے نقل کیا ہے، بلکہ یہ قرآن اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو اپنی سلطنت میں عزت اور غلبے والا اور اپنی صنعت میں حکمت والا ہے۔ قرآن مجید کی 4 خوبیاں، اس آیت سے قرآن کریم کی 4 خوبیاں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، قرآن عظیم کسی انسان یا جن کا کلام نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید حق اور سچ ہے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ ترجمہ، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم اپنی عبارت اور معنی دونوں کے اعتبار سے تمام کتابوں پر غالب ہے، کیونکہ اس کتاب کو نازل فرمانے والے کی شان یہ ہے کہ وہ عزت والا اور غلبے والا ہے، اور قرآن کلام الہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ نمبر 4، قرآن حکیم انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت پر مشتمل ہے کیونکہ یہ حکمت والے رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى
والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ ترجمہ: ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب حق کے ساتھ ہی اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے بنایا، اور کافر اس چیز سے منہ پھیرے ہیں جس سے انہیں ڈرایا گیا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب حق کے ساتھ بنایا۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب حق کے ساتھ ہی بنایا، تاکہ وہ ہماری قدرت، وحدانیت، کمال کی باقی صفات اور ہر نقص و عیب سے پاک ہونے پر دلالت کریں، کیونکہ تخلیق کے ذریعے حق کی پہچان ہوتی ہے، اور ہر صنعت اپنے بنانے والے کے وجود اور اس کے کمال کی صفت کے ساتھ متصف ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ نیز انہیں ہمیشہ باقی رہنے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے بنایا ہے، اور وہ مقررہ مدت قیامت کا دن ہے، جس کے آ جانے پر آسمان اور زمین فنا ہو جائیں گے، اور جس چیز سے کفار کو ڈرایا گیا ہے وہ اس پر ایمان لانے سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اس چیز سے مراد عذاب ہے، یا اس سے قیامت کے دن کی وحشت مراد ہے، یا اس سے قرآن پاک مراد ہے جو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کا حساب لیے جانے کا خوف دلاتا ہے۔ آیت وما بینہما الا بالحق سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 5 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اس آیت سے ثابت ہوا کہ اس جہان کا ایک خدا ہے، اور یہ وہ ہے جس کی قدرت کے آثار آسمانوں اور زمین میں کئی طرح سے ظاہر ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو عبث، بیکار اور بے فائدہ نہیں بنایا، بلکہ ہر چیز کو کسی نہ کسی حکمت سے بنایا ہے۔ نمبر 3، تمام مخلوقات کو پیدا فرمائے جانے کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ ان کے ذریعے لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اور اس کی قدرت و وحدانیت پر ایمان لائیں۔ نمبر 4، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا اور قیامت کا واقع ہونا حق ہے، کیونکہ اگر قیامت قائم نہ ہو تو ظالموں سے مظلوموں کا حق لینا رہ جائے گا، اور اطاعت گزار مومنین ثواب کے بغیر اور کافر عذاب کے بغیر رہ جائیں گے، اور یہ اس حقیقت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب حق کے ساتھ ہی بنایا ہے۔ نمبر 5، اس جہان کو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ یہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے، بلکہ اسے ایک مخصوص مدت تک مکلف لوگوں کے لیے عمل کرنے کا مقام بنایا ہے، تاکہ وہ یہاں نیک عمل کر کے آخرت میں اس کی اچھی جزا پائیں۔ لہٰذا ہر شخص کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس سے کیا مطلوب ہے اور اسے کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ قل ارأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ ترجمہ: تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو کہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا ذرہ بنایا ہے یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ میرے پاس اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا کچھ بچا کچا علم ہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ قل ارأیتم، تم فرماؤ بھلا بتاؤ۔ اس آیت میں بتوں وغیرہ کی پوجا کرنے والوں کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کافروں سے فرما دیں اللہ تعالیٰ کی بجائے جن بتوں وغیرہ کی تم عبادت کرتے ہو اگر وہ حقیقی معبود ہیں تو اس کی دلیل کے طور پر مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا ذرہ بنایا ہے یا آسمانوں کو پیدا کرنے میں ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شرکت ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ وہم ہوا کہ یہ معبود ہونے کا کوئی حق رکھتے ہیں۔ اور اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ خدا کا کوئی شریک ہے جس کی عبادت کرنے کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے تو اس کی دلیل کے طور پر میرے پاس قرآن سے پہلے کی نازل شدہ کوئی کتاب لے آؤ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید توحید کے حق ہونے اور شرک کے باطل ہونے کو بیان فرماتا ہے، اور اس سے پہلے جو کتاب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی اس میں بھی یہی بیان ہے۔ تو تم اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سے کوئی ایک کتاب تو ایسے لے آؤ جس میں تمہارے دین یعنی بت پرستی کی شہادت ہو، یا اگر تم کتاب نہیں لا سکتے تو کوئی ایسا مستند مضمون ہی لے آؤ جو پہلے لوگوں سے منقول ہوتا چلا آ رہا ہو اور اس میں اس بات کی گواہی موجود ہو کہ تمہارے معبود عبادت کے مستحق ہیں۔ اور جب تمہارے پاس نہ کوئی عقلی دلیل موجود ہے نہ نقلی تو تم کس بنیاد پر بتوں کی عبادت کرتے ہو؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ ترجمہ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کی بجائے ان بتوں کی عبادت کرے جو قیامت تک اس کی نہ سنیں گے اور وہ ان کی پوجا سے بے خبر ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کی بجائے ان بتوں کی عبادت کرے۔ اس سے پہلی آیت میں بتوں کی عبادت کا باطل ہونا بیان کیا گیا اور اس کی ایک دلیل یہ بیان کی گئی کہ بتوں کو کسی طرح کی کوئی قدرت حاصل نہیں، اور اس آیت میں بتوں کی عبادت باطل ہونے کی ایک اور دلیل بیان کی جا رہی ہے کہ یہ پکارنے والوں کی پکار نہیں سن سکتے اور محتاجوں کی حاجات سمجھ نہیں سکتے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ مشرکین اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے ہیں اور پھر انہیں خدا مان کر ان کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کی حالت یہ ہے کہ اگر یہ مشرکین قیامت تک بتوں کو پکارتے رہے تو وہ ان کی پکار نہیں سن سکتے اور نہ ہی ان کو اپنے پجاریوں کی پوجا کی خبر ہے، کیونکہ یہ جماد اور بے جان ہیں جس کی وجہ سے نہ سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس آدمی سے زیادہ گمراہ اور کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عاجز اور بے بس بتوں کی پوجا کرتا ہے اور ان سے ایسی چیزیں مانگتا ہے جو وہ قیامت تک نہیں دے سکتے۔ نیز جو وہ کہہ رہا ہے اس سے بت غافل ہیں، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ پکڑتے ہیں، کیونکہ وہ بے جان پتھر ہیں جو بالکل بہرے اور فہم کی صلاحیت سے عاری ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ ترجمہ، اور جب لوگوں کا حشر ہوگا تو وہ بت ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت سے منکر ہو جائیں گے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگوں کا حشر ہوگا، یعنی دنیا میں تو بتوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے پکارنے والوں کی پکار سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، اور قیامت کے دن ان کا حال یہ ہوگا کہ اس دن جب قبروں سے نکالنے کے بعد لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو وہ بت اپنے پجاریوں کے دشمن ہوں گے اور انہیں نفع کی بجائے نقصان پہنچائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور کہیں گے ہم نے انہیں اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی، در حقیقت یہ اپنی خواہشوں کے پرستار تھے، یعنی اپنی مرضی سے جس کو چاہا خدا قرار دے دیا اور اس کی پوجا شروع کر دی، تو یہ حقیقت میں اپنی خواہش کی پوجا ہوئی۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ، اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر اپنے پاس آئے ہوئے حق کے بارے میں کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں توحید کے حق ہونے اور بتوں کی عبادت باطل ہونے کے بارے میں بیان کیا گیا، اور اب یہاں سے قرآن مجید کے بارے کفار کی گفتگو ذکر کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ جب اہل مکہ کے سامنے قرآن مجید کی روشن آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان میں سے کافر لوگ غور و فکر کیے اور اچھی طرح سنے بغیر قرآن شریف کے بارے میں کہتے ہیں یہ ایسا کھلا جادو ہے جس کے جادو ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ ان کی یہ بات باطل ہونے کی صریح دلیل یہ ہے کہ جادو وہ چیز ہے جس کی نظیر ممکن ہے اور قرآن مجید کی نظیر ممکن ہی نہیں، لہذا قرآن جادو ہرگز نہیں ہے۔ ام یقولون افتراہ قل ان افتریته فلا تملكون لي من الله شيئا هو اعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم۔ ترجمہ، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے خود ہی قرآن بنا لیا ہے، تم فرماؤ اگر میں نے اسے خود ہی بنایا ہوگا تو تم اللہ کے سامنے میرے لیے کسی چیز کے مالک نہیں ہو، وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم مشغول ہو، اور میرے اور تمہارے درمیان وہ کافی گواہ ہے اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ ام یقولون افترا، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے خود ہی قرآن بنا لیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کفار مکہ کا قرآن مجید کو جادو کہنا ایک طرف، وہ تو اس سے بھی بدتر بات یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی قرآن بنا لیا اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ اگر بالفرض میں اپنی طرف سے قرآن بنا کر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتا تو یہ اللہ تعالیٰ پر افترا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ وہ ایسے افترا کرنے والے کو جلد سزا میں گرفتار کرتا ہے، اور تمہیں تو یہ قدرت حاصل ہی نہیں کہ تم کسی کو اس کی سزا سے بچا سکو۔
کہ کسی سے اس کے عذاب کو دور کر سکو، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر افترا کر کے خود کو اس کے عذاب کے لیے پیش کر دیتا؟ نیز تم جانتے ہو کہ مجھے کسی طرح کی کوئی سزا نہیں دی گئی، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ میں اپنی رسالت کے دعوے میں جھوٹا نہیں ہوں، اور نہ ہی میں نے اپنی طرف سے قرآن بنایا ہے، اور جب میں سچا ہوں اور قرآن اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جن میں تم مشغول ہو، اور تم جو کچھ قرآن پاک کے بارے میں کہتے ہو وہ بھی اسے اچھی طرح معلوم ہے، تو وہ تمہیں اس کی سزا دے گا۔ اور یاد رکھو میرے اور تمہارے درمیان سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنے کے لیے گواہ کے طور پر اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، لہٰذا اگر بالفرض میں جھوٹا ہوا تو وہ مجھے فوری عذاب دے گا، اور اگر تم جھوٹے ہوئے تو وہ تمہیں فوری یا کچھ عرصے بعد عذاب دے گا۔ پھر انہیں توبہ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ ان سب باتوں کے باوجود اگر تم اپنے کفر سے رجوع کر کے توبہ کر لو تو وہ تمہاری توبہ قبول فرما کر تمہیں معاف فرما دے گا، تمہیں بخش دے گا اور تم پر رحم فرمائے گا، کیونکہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين۔ ترجمہ، تم فرماؤ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی ہوتی ہے، اور میں تو صرف صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ قل ما كنت بدعا من الرسل، تم فرماؤ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نت نئے اعتراضات کرنا کفار مکہ کا معمول تھا، چنانچہ کبھی وہ کہتے کہ کوئی بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے، رسول تو کسی فرشتے کو ہونا چاہیے، کبھی کہتے کہ آپ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں، آپ کیسے رسول ہو سکتے ہیں، کبھی کہتے آپ کے پاس نہ مال و دولت ہے اور نہ ہی اثر و رسوخ ہے۔ ان سب باتوں کا جواب اس آیت مبارکہ میں دیا گیا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں، وہ بھی انسان ہی تھے اور وہ بھی کھاتے پیتے تھے، اور یہ چیزیں جس طرح ان کی نبوت پر اعتراض کا باعث نہ تھی اسی طرح میری نبوت پر بھی اعتراض کا باعث نہیں ہے، تو تم ایسے فضول شبہات کی وجہ سے کیوں نبوت کا انکار کرتے ہو؟ دوسری تفسیر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کفار مکہ عجیب معجزات دکھانے اور عناد کی وجہ سے غیب کی خبریں دینے کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کفار مکہ سے فرما دیں کہ میں انسانوں کی طرف پہلا رسول نہیں ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے بھی بہت سے رسول تشریف لا چکے ہیں، اور وہ سب اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کی وحدانیت اور عبادت کی طرف بلاتے تھے، اور میں اس کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف بلانے والا نہیں ہوں، بلکہ میں بھی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور سچے دل کے ساتھ اس کی عبادت کرنے کی طرف بلاتا ہوں، اور مجھے اخلاقی اچھائیوں کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور میں بھی اس چیز پر ذاتی قدرت نہیں رکھتا جس پر مجھ سے پہلے رسول ذاتی قدرت نہیں رکھتے تھے۔ تو پھر میں تمہیں تمہارا مطلوبہ ہر معجزہ کس طرح دکھا سکتا ہوں اور تمہاری پوچھی گئی ہر غیب کی خبر کس طرح دے سکتا ہوں کہ مجھ سے پہلے رسول وہی معجزات دکھایا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے تھے، اور اپنی قوم کو وہی خبریں دیا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی تھی، اور جب میں نے پچھلے رسولوں سے کوئی انوکھا طریقہ اختیار نہیں کیا تو پھر تم میری نبوت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وما ادری ما يفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ آیت کے اس حصے کے بارے میں مفسرین نے جو کلام فرمایا ہے ان میں سے 4 چیزیں یہاں پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، یہ آیت منسوخ ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہاں 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر اس آیت کے یہ معنی ہو قیامت میں جو میرے اور تمہارے ساتھ کیا جائے گا وہ مجھے معلوم نہیں، تو یہ آیت سورہ فتح کی آیت نمبر 2 اور 5 سے منسوخ ہے، جیسا کہ حضرت اکرمہ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں۔ اسے سورہ فتح کی اس آیت اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ نے منسوخ کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ کے بعد اللہ تعالی نے یہ آیات لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اور لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بتا دیا کہ وہ آپ کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ فرمائے گا۔ اس کی تفصیل اس حدیث پاک میں ہے، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
حدیبیہ سے واپسی کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. ترجمہ، تاکہ اللہ تمہارے صدقے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے گناہ بخش دے. تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے زمین پر موجود تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے اسی آیت کی تلاوت فرمائی تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تو بیان فرما دیا کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا، اب یہ معلوم نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. ترجمہ، تاکہ وہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ان باغوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور تاکہ اللہ ان کی برائیاں ان سے مٹا دے، اور یہ اللہ کے یہاں بڑی کامیابی ہے. علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرک خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ لات و عزا کی قسم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارا اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یکساں حال ہے، انہیں ہم پر کچھ بھی فضیلت نہیں. اگر یہ قرآن ان کا اپنا بنایا ہوا نہ ہوتا تو ان کو بھیجنے والا انہیں ضرور خبر دیتا کہ وہ ان کے ساتھ کیا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. ترجمہ، تاکہ اللہ تمہارے صدقے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے گناہ بخش دے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور کو مبارک ہو، آپ کو تو معلوم ہو گیا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا، اب یہ انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کرے گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. ترجمہ، تاکہ وہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ان باغوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اور یہ آیت نازل ہوئی وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. ترجمہ، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ کیا کرے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ آخرت کا حال تو حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا بھی معلوم ہے، مومنین کا بھی اور جھٹلانے والوں کا بھی. اور اس آیت کے معنی یہ ہے دنیا میں کیا کیا جائے گا یہ معلوم نہیں. اگر آیت کے یہ معنی لیے جائیں تو بھی یہ آیت منسوخ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی بتا دیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. ترجمہ، تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے. اور ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. ترجمہ، اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب تم ان میں تشریف فرما ہو. یہاں اس آیت کے منسوخ ہونے کے بارے میں جو تفصیل بیان کی، اسے دوسرے انداز میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ قرآن مجید کا نزول مکمل ہونے سے پہلے کی بات ہے، اس لیے یہاں فی الحال جاننے کی نفی ہے، آئندہ اس کا علم حاصل نہ ہونے کی نفی نہیں ہے. چنانچہ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ آیت اسلام کے ابتدائی دور میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مومنین اور کفار کا انجام بیان کیے جانے سے پہلے نازل ہوئی، ورنہ سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک دنیا سے تشریف نہ لے گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن مجید میں اجمالی اور تفصیلی طور پر وہ سب کچھ بتا دیا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مومنین اور کفار کے ساتھ کیا جائے گا. نمبر 2، یہاں ذاتی طور پر جاننے کی نفی کی گئی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نفی دائمی اور ابدی ہے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ہر چیز کے جاننے کی نفی نہیں ہوتی. جیسا کہ علامہ نظام الدین حسن بن محمد نیشا پوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں آیت کے حصے میں اپنی ذات سے جاننے کی نفی ہے، وحی کے ذریعے جاننے کی نفی نہیں ہے. صدر الفاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور کے ساتھ اور حضور کی امت کے ساتھ پیش آنے والے امور پر مطلع فرما دیا، خواہ وہ دنیا کے ہوں یا آخرت کے. اور اگر درایت بمعنی ادراک بالقیاس یعنی عقل سے جاننے کے معنی میں لیا جائے تو مضمون اور بھی زیادہ صاف ہے، اور آیت کا اس کے بعد والا جملہ اس کا مؤید ہے. نمبر 3، یہ تفصیلی درایت کی نفی ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مومنین پر فضل و ثواب کی خلعتوں کی نوازش کرتا رہے گا، اور حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں پر ذلت و عذاب کے تازیانے اور کوڑے برساتا رہے گا. اور یہ سب کے سب غیر متناہی ہیں، یعنی ان کی کوئی انتہا نہیں ہے.
اور غیر متناہی کی تفصیلات کا احاطہ اللہ تعالیٰ کا علم ہی کر سکتا ہے۔ علامہ نیشا پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں تفصیلی درایت حاصل نہیں ہے، اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں ممکن ہے کہ یہاں جس چیز کی نفی کی گئی ہے وہ تفصیلی درایت ہو، یعنی مجھے اجمالی طور پر تو معلوم ہے لیکن میں تمام تفصیلات کے ساتھ یہ نہیں جانتا کہ دنیا اور آخرت میں میرے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، کیونکہ مجھے ذاتی طور پر غیب کا علم حاصل نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبلغ یعنی بندوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، اور کسی کو ہدایت دے دینا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ غیبوں کا ذاتی علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء عظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کا غیبی خبریں دینا وہی الہام اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے واسطے سے ہے۔ نمبر 4، یہاں درایت کی نفی ہے، علم کی نہیں۔ درایت کا معنی قیاس کے ذریعے جاننا ہے، یعنی خبر کی بجائے آدمی اپنی عقل سے جانتا ہو، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اخروی احوال کو اپنے عقلی قیاس سے نہیں جانا بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے جانا۔ یہ معنی اوپر دوسری تعویل میں خزائن العرفان کے حوالے سے ضمنی طور پر بھی موجود ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ساتھ اور آپ کی امت کے ساتھ پیش آنے والے امور پر مطلع فرما دیا ہے، خواہ وہ دنیا کے امور ہوں یا آخرت کے، اور حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام غیب کا ذاتی علم نہیں رکھتے، اور جو کچھ جانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے جانتے ہیں۔ نوٹ: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب انباء الحی ان کلامہ المصون تبیان لکل شیء، قرآن مجید ہر چیز کا روشن بیان ہے، میں اسی آیت کو ذکر کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کی نفی پر بطور دلیل آیت پیش کرنے والوں کا رد فرمایا، اور اس آیت میں مذکور نفی ما ادری میں نہیں جانتا کہ 10 جوابات ارشاد فرمائے ہیں، ان کی معلومات حاصل کرنے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں۔ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ ترجمہ: تم فرماؤ بھلا دیکھو اگر وہ قرآن اللہ کے پاس سے ہو اور تم اس کا انکار کرو اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس پر گواہی دے چکا ہے تو وہ ایمان لایا اور تم نے تکبر کیا، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل ارأیتم، تم فرماؤ بھلا دیکھو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اے کافروں، میری طرف جس قرآن کی وحی کی جاتی ہے اگر وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور تمہارا حال یہ ہو کہ تم اس کا انکار کر رہے ہو، جبکہ بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس پر گواہی دے چکا ہو کہ وہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پھر وہ گواہ تو ایمان لے آیا اور تم نے ایمان لانے سے تکبر کیا، تو مجھے بتاؤ کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا ایسی صورت میں تم ظالم نہیں ہو؟ یقیناً اس صورت میں تم نے ایمان نہ لا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بنی اسرائیل کے گواہ سے مراد کون ہے؟ جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت میں بنی اسرائیل کے گواہ سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ایمان لائے۔ آپ کے ایمان لانے سے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے ہیں تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی میں آپ سے 3 ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا جن کو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 1، قیامت کی پہلی علامت کیا ہے؟ نمبر 2، اہل جنت کا پہلا کھانا کون سا ہوگا؟ نمبر 3، بچہ اپنے باپ یا ماں کے کیسے مشابہ ہوتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب تک جمع کرے گی، اور اہل جنت کا پہلا کھانا مچھلی کی کلیجی کا ٹکڑا ہوگا، اور جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو وہ بچے کی شبیہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو وہ بچے کی شبیہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے یہ سن کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ
اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک یہودی بہت بہتان تراش قوم ہے، اگر ان کو میرے اسلام کا آپ کے ان سے پوچھنے سے پہلے علم ہو گیا تو وہ مجھ پر بہتان لگائیں گے۔ پھر یہودی آئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سوال کیا، تم میں عبداللہ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ ہم میں سب سے بہتر ہیں، ان کے والد بھی ہم میں سب سے بہتر تھے، وہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں۔ ارشاد فرمایا اگر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائے تو تم کیا کہو گے؟ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ پھر حضرت عبداللہ بن سلام باہر نکلے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہودیوں نے کہا وہ ہم میں سب سے برے ہیں، سب سے برے شخص کے بیٹے ہیں، اور ان کی برائیاں بیان کی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے اسی چیز کا خدشہ تھا۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم۔ ترجمہ، اور کافروں نے مسلمانوں کے متعلق کہا اگر اس اسلام میں کچھ بھلائی ہو تو یہ مسلمان اس کی طرف ہم سے سبقت نہ لے جاتے، اور جب ان کہنے والوں کو اس قرآن سے ہدایت نہ ملی تو اب کہیں گے کہ یہ ایک پرانا گھڑا ہوا جھوٹ ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں غریب لوگ سر فہرست تھے، جیسے حضرت عمار، حضرت سہیب اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ۔ کفار مکہ نے ان کے بارے میں کہا کہ اگر اس قرآن اور دین میں کچھ بھلائی ہوتی جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں تو یہ غریب مسلمان ہم سے پہلے اسلام قبول نہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب یہ بات کہنے والوں کو اس قرآن سے اس طرح ہدایت نہ ملی جس طرح ایمان والوں کو ملی ہے تو یہ صرف اسی بات پر اکتفا نہیں کریں گے بلکہ اناد کی وجہ سے قرآن مجید کے بارے میں اب کہیں گے کہ یہ قرآن ایک پرانا گھڑا ہوا جھوٹ ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، اور یہ قرآن عربی زبان میں ہوتے ہوئے تصدیق کرنے والی ایک کتاب ہے تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوں کے لیے بشارت ہو۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی۔ اس سے پہلی آیت میں کفار کا ایک اعتراض ذکر ہوا کہ اگر اس قرآن میں کوئی بھلائی ہوتی تو ہم غریب لوگوں سے پہلے ایمان لے آتے۔ یہاں اس اعتراض کا رد کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کی یہ بات کس طرح درست ہو سکتی ہے، حالانکہ قرآن مجید سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تورات کا نازل ہونا اور اس کتاب کا اللہ تعالیٰ کے دین کی پیروی کرنے والوں کا پیشوا ہونا اور اس پر ایمان لانے والوں اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے والوں کے لیے رحمت ہونا انہیں خود تسلیم ہے۔ اور یہ قرآن جس کے بارے میں کفار مکہ ایسی بےہودہ گفتگو کرتے ہیں، اس کی شان تو یہ ہے کہ یہ عربی زبان میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب اور تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ایک کتاب ہے جو اس لیے نازل ہوئی تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوں کے لیے بشارت کا ذریعہ ہو۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون۔ ترجمہ، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر ثابت قدم رہے تو نہ ان پر خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جنت والے ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے، انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر ثابت قدم رہے۔ اس سے پہلی آیت میں توحید اور نبوت کے دلائل بیان ہوئے، منکروں کے شبہات کا ذکر کر کے ان کا جواب دیا گیا، اور اب یہاں سے توحید اور رسالت پر ایمان لانے اور اس پر ثابت قدم رہنے والوں کی جزا بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر آخری دم تک ثابت قدم رہے تو قیامت میں نہ ان پر خوف ہے اور نہ وہ موت کے وقت غمگین ہوں گے،
اور ان اوصاف کے حامل افراد جنت والے ہیں اور یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور انہیں ان کے نیک اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ ترجمہ، اور ہم نے آدمی کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں مشقت سے رکھا اور مشقت سے اس کو جنا، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی کامل قوت کی عمر کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے عرض کی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمائی ہے، اور میں وہ نیک کام کروں جس سے تو راضی ہو، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی رکھ، میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے آدمی کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے۔ آیت کے حصے میں بندوں کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور بھلائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس حصے کی تفسیر اور اس سے متعلق تفصیل سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 اور سورہ لقمان آیت نمبر 14 کے تحت گزر چکی ہے، اسے وہاں سے سماعت فرمائیں۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہے، کیونکہ جب دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال یعنی 24 مہینے ہوئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ۔ ترجمہ، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں تو حمل کے لیے 6 ماہ باقی رہے۔ یہی قول امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، اور حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس آیت سے رضاعت کی مدت 2.5 سال ثابت ہوتی ہے۔ نوٹ، اس مسئلے کی تفصیل دلائل کے ساتھ اصول کی کتابوں میں مذکور ہے، ان کی معلومات حاصل کرنے کے لیے علماء کرام ان کی طرف رجوع فرمائیں اور عوام الناس صحیح العقیدہ مفتیان کرام کی طرف رجوع فرمائیں۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی کامل قوت کی عمر کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا، یعنی جب وہ آدمی اپنی کامل قوت کی عمر کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب عز و جل مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے دین اسلام عطا کر کے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمائی ہے، اور مجھے وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد کو نیک بنا دے اور نیکی ان میں راسخ فرما دے۔ میں نے تمام امور میں تیری طرف رجوع کیا اور میں اخلاص کے ساتھ ایمان لانے والے مسلمانوں میں سے ہوں۔ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ ترجمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال ہم قبول فرمائیں گے اور ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے، یہ لوگ جنت والوں میں سے ہوں گے، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال ہم قبول فرمائیں گے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت میں بیان کیے گئے وصف کے حامل وہ لوگ ہیں جن کے دنیا میں کیے ہوئے اچھے اعمال قبول فرما کر ہم ان پر ثواب دیں گے اور ان کی خطاؤں سے درگزر فرما کر ان سے کوئی مواخذہ نہیں فرمائیں گے، یہ لوگ جنت والوں میں سے ہیں۔ یہ سچا وعدہ ہے جو دنیا میں ان سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا جاتا ہے۔
والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن ان وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين۔ ترجمہ، اور وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا تمہارے لیے اف، تم سے دل بیزار ہو گیا ہے، کیا مجھے ڈراتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے کئی زمانے گزر چکے ہیں۔ اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور بیٹے سے کہتے ہیں تیری خرابی ہو، ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ والذی قال لوالدیہ، اور وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا۔ اس سے پہلی آیت میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بیٹے کا وصف بیان ہوا، اور اس آیت میں اپنے والدین کے نافرمان بیٹے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ شخص جسے اس کے والدین نے ایمان کی دعوت دی تو اس نے اپنے ماں باپ سے کہا اف، تم سے دل بیزار ہو گیا ہے، کیا تم مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ میں مرنے کے بعد قبر سے زندہ کر کے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے کئی زمانوں کے لوگ گزر چکے ہیں، ان میں سے تو کوئی مر کر زندہ نہ ہوا۔ اس کے مقابلے میں ماں باپ کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ وہ ان کے بیٹے کی مدد فرمائے اور اسے ایمان کی توفیق دے، اور بیٹے سے کہتے ہیں اے بیٹے تیری خرابی ہو، تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان لے آ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مردے زندہ کرنے کا جو وعدہ فرمایا وہ سچا ہے۔ لیکن بیٹا انہیں جھٹلاتے ہوئے کہتا ہے کہ جسے تم اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہہ رہے ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہیں کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین۔ ترجمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر بات ثابت ہو چکی ہے، یہ جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں میں شامل ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ اولئک الذین حق علیہم القول، یہ وہ لوگ ہیں جن پر بات ثابت ہو چکی ہے، یعنی یہ باطل باتیں کہنے والے وہ لوگ ہیں جن پر جہنم میں داخل کیے جانے کی بات ثابت ہو چکی ہے، اور یہ اپنے رب کے احکام سے سرکشی کرنے اور رسولوں کو جھٹلانے والے جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں میں شامل ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، بے شک وہ ہدایت کے بدلے گمراہی اور نعمتوں کے بدلے عذاب کو اختیار کر کے نقصان اٹھانے والے تھے۔ قیامت کے دن کافر اولاد اپنے مومن والدین کے ساتھ نہ ہوگی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن کافر اولاد اپنے مومن ماں باپ کے ساتھ نہ ہوگی بلکہ کفار کے ساتھ ہوگی، کیونکہ یہاں فرمایا گیا کہ یہ اولاد پچھلے جنوں انس کفار میں شامل ہوگی۔ قیامت میں ایمانی رشتہ معتبر ہوگا، نہ کہ محض خونی رشتہ، جیسے کنعان اگرچہ حضرت نوح علیہ السلام کا نسبی بیٹا تھا مگر رہا کفار کے ساتھ، انہی کے ساتھ ہلاک ہوا اور انہی کے ساتھ جہنم میں جائے گا کیونکہ اس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ یاد رہے کہ مومن اولاد اور مومن والدین کو ایک دوسرے سے فائدہ پہنچے گا۔ والدین کے نیک اعمال سے ان کی اولاد کو فائدہ پہنچنے کے بارے میں یہ آیت سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء۔ ترجمہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی جس اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان والدین کے عمل میں کچھ کمی نہ کریں گے۔ اولاد کے نیک اعمال سے ان کے والدین کو فائدہ پہنچنے کے بارے میں یہ حدیث سماعت کیجیے۔ حضرت معاذ جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن پڑھے اور اس کے احکام پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے اچھی ہوگی۔ جو دنیا میں تمہارے گھروں میں چمکتا ہے تو خود اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس نے اس پر عمل کیا؟ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور سب کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجات ہیں، اور تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔
وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور سب کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجات ہیں، یعنی مومن اور کافر میں سے ہر ایک کے لیے قیامت کے دن منازل اور مراتب ہیں، اور یہ ان کے دنیا میں کیے ہوئے اچھے اور برے اعمال کے سبب ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ان کی فرما برداری اور کافروں کو ان کی نافرمانی کی پوری جزا دے، کیونکہ قیامت کے دن کسی پر زیادتی نہیں ہوگی۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ۔ ترجمہ: اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے تو کہا جائے گا تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، تو آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ جس دن کافر جہنم کی آگ پر پیش کیے جائیں گے تو اس وقت ان سے فرمایا جائے گا تم لذتوں میں مشغول ہو کر اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، اس لیے یہاں آخرت میں تمہارا کوئی حصہ باقی نہ رہا جسے تم لے سکو۔ تو تم جو دنیا میں ایمان قبول کرنے سے ناحق تکبر کرتے تھے اور احکامات کو ترک کر کے اور ممنوعات کا ارتکاب کر کے نافرمانی کیا کرتے تھے، اس کے بدلے میں آج تمہیں ذلیل اور رسوا کر دینے والا عذاب دیا جائے گا۔ اخروی ثواب میں اضافے کی خاطر دنیاوی لذتوں کو ترک کر دینا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی لذتوں اور عیش و عشرت کو اختیار کرنے پر کفار کی مذمت اور انہیں ملامت فرمائی ہے، اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور امت کے دیگر نیک لوگ دنیا کے عیش و عشرت اور اس کی لذتوں سے کنارہ کش رہتے تھے اور زہد و قناعت والی زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے تھے تاکہ آخرت میں ان کا ثواب زیادہ ہو۔ یہاں اسی سے متعلق دو روایات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کاشانہ اقدس میں دیکھا تو خدا کی قسم مجھے 3 کھالوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے آپ کی امت پر وسعت فرمائے، کیونکہ اس نے ایران اور روم کے لیے وسعت کر کے انہیں دنیا عطا فرمائی ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابن خطاب، کیا تمہیں اس میں شک ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے حصے کی پاک چیزیں دنیا میں ہی جلد دے دی گئی ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجئے۔ نمبر 2، حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ عز و جل کی قسم ہمیں بھی زندگی کی لذتیں حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے اور ہم بھی یہ حکم دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے چھوٹی بکری بھونی جائے، میدے کی روٹی اور مشکیزے میں نبیز بنائی جائے، یہاں تک کہ جب گوشت چکور یعنی تیتر کی مثل پہاڑی پرندے کے گوشت کی طرح نرم ہو جائے تو اسے کھائیں اور نبیز پئیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے بلکہ ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ پاکیزہ چیزوں کو آخرت کے لیے بچا لیں، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سن رکھا ہے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا۔ ترجمہ: تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اخروی ثواب میں اضافے کی خاطر دنیا کی لذتوں اور اس کے عیش و عشرت کو ترک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی دنیا سے کنارہ کشی۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہر چیز کے مالک ہیں اور آپ جیسی چاہتے ویسی شاہانہ زندگی بسر فرما سکتے تھے، لیکن آپ نے اس زندگی پر قدرت و اختیار کے باوجود زہد و قناعت سے بھرپور اور دنیا کے عیش و عشرت سے دور رہتے ہوئے زندگی بسر فرمائی، اور آپ کی صحبت سے فیض یافتہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اسی طرح زندگی بسر کرنے کو ترجیح دی۔ یہاں ان کی زاہدانہ زندگی کے مزید 6 واقعات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ معاملہ پیش فرمایا کہ میرے لیے مکے کی وادی سونے کی بنا دے۔ میں نے عرض کی اے میرے رب عز و جل، نہیں، میں ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں گا اور ایک دن بھوکا رہوں گا، پھر جب میں بھوکا رہوں گا تو تجھ سے فریاد کروں گا اور تجھے یاد کروں گا، اور جب میں سیر ہو کر کھاؤں گا تو میں تیرا شکر ادا کروں گا اور تیری حمد کروں گا۔ نمبر 2،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں پورا مہینہ گزر جاتا تھا مگر گھر میں آگ نہ جلتی تھی، محض چند کھجوروں اور پانی پر گزارا کیا جاتا تھا۔ نمبر 3، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ پہلا کھانا ہے جو 3 دن کے بعد تمہارے والد کے منہ میں داخل ہوا ہے۔ نمبر 4، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں کبھی جو کی روٹی بھی 2 دن متواتر نہ کھائی۔ نمبر 5، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر آپ کو پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر دکھائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر بندھے ہوئے 2 پتھر دکھائے۔ نمبر 6، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں گئے تو ان کے لیے ایسا لذیذ کھانا تیار کیا گیا کہ اس سے پہلے اتنا لذیذ کھانا دیکھا نہیں گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کھانا ہمارے لیے ہے تو ان محتاج مسلمانوں کے لیے کیا تھا جو اس حال میں فوت ہو گئے کہ انہوں نے جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ان کے لیے جنت ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ نے فرمایا کاش ہمارے لیے دنیا کا حصہ چند لکڑیاں ہوتی، وہ محتاج مسلمان اپنے حصے میں جنت لے گئے، ہم میں اور ان میں بہت فرق ہے۔ کائنات کی ان مقدس ہستیوں کے زہد و قناعت کا صدقہ اللہ تعالی ہمیں بھی زہد و قناعت کی عظیم دولت عطا فرمائے، آمین۔ نفس کو نہ کھلی چھٹی دی جائے نہ ہر حال میں اس کی پیروی کی جائے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی بزرگان دین کے زہد و قناعت اور دنیاوی لذتوں سے کنارہ کشی کے واقعات ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ نفس کو جائز خواہشات کے لیے بھی کھلی چھٹی نہیں دینی چاہیے اور نہ ہی یہ ہونا چاہیے کہ اس کی ہر حال میں پیروی کی جائے۔ بندہ جس قدر خواہشات کو پورا کرتا ہے اسی قدر اسے اس بات کا ڈر بھی ہونا چاہیے کہ کہیں قیامت کے دن اس سے یہ نہ کہہ دیا جائے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها۔ ترجمہ، تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، اور جس قدر بندہ اپنے نفس کو مجاہدات میں ڈالے گا اور خواہش کو چھوڑے گا اسی قدر آخرت میں من پسند چیزوں سے نفع اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ لذیذ چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی مذموم اور غیر مذموم صورتیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی لذیذ اور پسندیدہ حلال چیزوں کو حاصل کرنا اور ان سے نفع اٹھانا گناہ نہیں، کیونکہ شریعت میں حلال اور طیب چیز کے حصول اور اس سے نفع اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے، اور نہ ہی ان چیزوں کا استعمال جائز اور حلال سمجھتے ہوئے انہیں ترک کرنا قابل مذمت ہے، بلکہ مذموم یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے اور ان کا شکر ادا نہ کرے، یا حرام ذریعے سے حاصل کر کے انہیں استعمال کرے، یا حلال چیزوں کی بجائے حرام چیزوں سے فائدہ اٹھائے۔ لہذا بعض بزرگان دین کا حلال اور طیب لذیذ اور عمدہ چیزوں کو استعمال کرنا مذموم نہیں، کیونکہ یہ شریعت کی دی ہوئی اجازت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض بزرگان دین کا ان چیزوں کے استعمال سے گریز کرنا بھی مذموم نہیں، کیونکہ وہ ان کے ساتھ حرام جیسا سلوک نہیں کرتے، بلکہ ان کا استعمال جائز و حلال سمجھتے ہوئے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ البتہ ان لوگوں کا طرز عمل ضرور مذموم ہے جو اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں سے فائدہ اٹھانا اپنے اوپر حرام قرار دیتے ہوئے ان سے بچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ ترجمہ، اے لوگو جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا اور یہ حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو خود تمہیں معلوم نہیں۔ اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ترجمہ، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اور ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا
واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون. ترجمہ: اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ قرار دو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے. اور جو کچھ تمہیں اللہ نے حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو. اور فرمایا: قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة كذلك نفصل الآیات لقوم یعلمون. ترجمہ: تم فرماؤ، اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہے، اور پاکیزہ رزق کو کس نے حرام کیا؟ تم فرماؤ یہ دنیا میں ایمان والوں کے لیے ہے، قیامت میں تو خاص انہی کے لیے ہوگا. ہم اسی طرح علم والوں کے لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں شریعت کے احکام اور مقاصد کو سمجھنے اور اعتدال کی راہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ترجمہ: اور عاد کے ہم قوم کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ڈرایا، اور بے شک اس سے پہلے اور اس کے بعد کئی ڈر سنانے والے گزر چکے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. انہوں نے کہا: کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر تم سچے ہو تو ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور عاد کے ہم قوم کو یاد کرو. اس سے پہلی آیات میں توحید اور نبوت کو ثابت کرنے کے لیے مختلف دلائل بیان کیے گئے، اور کفار مکہ کا حال یہ تھا کہ وہ دنیاوی لذتوں میں ڈوبے ہوئے اور انہیں حاصل کرنے میں مشغول ہونے کی بنا پر ان دلائل سے منہ پھیرتے اور ان کی طرف کوئی توجہ نہ کیا کرتے تھے. اس لیے یہاں سے قوم عاد کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ مال، قوت اور وجاہت میں کفار مکہ سے بڑھ کر تھے، اور جب وہ اپنے کفر و سرکشی میں قائم رہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کر دیا. اس واقعے کو ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ کفار مکہ اس سے عبرت پکڑیں اور اپنے غرور و تکبر کو چھوڑ کر دین اسلام کو قبول کر لیں. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کفار مکہ کے سامنے حضرت ہود علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کریں جب انہوں نے احقاف کی سرزمین میں بسنے والی اپنی قوم کو ایمان نہ لانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا. اور یہ ایسی لازمی اور صحیح بات ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام سے پہلے اور ان کے بعد بہت سے عذاب الہی کا ڈر سنانے والے پیغمبر گزر چکے ہیں. حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا: اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارے شرک اور توحید سے اعراض کرنے کی وجہ سے تم پر ایک بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے. اگر تم اس سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ اور صرف اسی کی عبادت کرو. قالوا، انہوں نے کہا، قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کو جواب دیا: کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم سے ہمارے بتوں کی پوجا چھڑا کر ہمیں اپنے دین کی طرف پھیر دو؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اور تم نے ہمیں جو عذاب کی وعید سنائی ہے اس میں اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ. قال انما العلم عند اللہ وابلغکم ما ارسلت به ولکنی اراکم قوما تجہلون. ترجمہ: فرمایا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تمہیں اسی چیز کی تبلیغ کرتا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں تمہیں ایک جاہل قوم سمجھتا ہوں. قال انما العلم عند اللہ، فرمایا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے جواب میں ارشاد فرمایا: عذاب نازل ہونے کا وقت مجھے معلوم نہیں، کیونکہ اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور جب عذاب کا مقررہ وقت آئے گا تو وہی اسے نازل فرمائے گا.
اور میرا یہ کام نہیں کہ میں اس معاملے میں کوئی دخل دوں، بلکہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ مجھے جو احکام دے کر بھیجا گیا ہے وہ تم تک پہنچا دوں، اس لیے تمہیں تبلیغ کر کے میں تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، لیکن تم میرے حساب سے جاہل لوگ ہو، کیونکہ تم اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو جو میرے دائرہ اختیار میں ہے ہی نہیں، اور یہ بھی تمہاری جہالت ہے کہ ایک طرف توحید کا انکار کر رہے ہو اور دوسری طرف اپنے ہی منہ سے مصیبت و بلا مانگ رہے ہو۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ، پھر جب انہوں نے اسے یعنی عذاب کو بادل کی صورت میں پھیلا ہوا اپنی وادیوں کی طرف آتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے یہ ہمیں بارش دینے والا بادل ہے۔ کہا گیا کہ نہیں، بلکہ یہ تو وہ ہے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی، یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ فلما رأوه، پھر جب انہوں نے عذاب کو دیکھا، جب قوم عاد نے کسی طرح حق کو قبول نہ کیا تو ان سے جس عذاب کا وعدہ کیا گیا تھا وہ آ گیا۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ کچھ عرصہ ان کے علاقوں میں بارش نہ ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک سیاہ بادل چلایا جس میں ان پر آنے والا عذاب تھا، اور جب انہوں نے عذاب کو بادل کی طرح آسمان کے کناروں میں پھیلا ہوا اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو وہ لوگ خوش ہو گئے اور کہنے لگے یہ ہمیں بارش دینے والا بادل ہے۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا یہ برسنے والا بادل نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، اس بادل میں ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔ ترجمہ، یہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہے، تو صبح کو ان کی ایسی حالت تھی کہ ان کے خالی مکان ہی نظر آ رہے تھے، ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ تدمر کل شیء بامر ربها، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہے، یعنی اس آندھی کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے رب عز و جل کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہے۔ چنانچہ اس آندھی کے عذاب نے قوم عاد کے مردوں، عورتوں، چھوٹوں، بڑوں سب کو ہلاک کر دیا۔ ان کے اموال آسمان و زمین کے درمیان اڑتے پھرتے تھے اور ان کی چیزیں پارا پارا ہو گئیں، اور صبح کے وقت ایسی حالت تھی کہ وہاں ان کے خالی مکان ہی نظر آ رہے تھے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں جیسی ہم نے قوم عاد کو دی، اس لیے کفار مکہ کو بھی اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے کفر و عناد پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی قوم عاد جیسی آندھی بھیج سکتا ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے ان کو ان چیزوں میں قدرت دی تھی جن میں اے اہل مکہ تمہیں قدرت نہیں دی، اور ان کے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے دل ان کے کچھ کام نہ آئے، جبکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اور بے شک ہم نے ان کو ان چیزوں میں قدرت دی تھی جن میں تمہیں قدرت نہیں دی۔ کفار مکہ کو عذاب سے ڈرانے کے بعد یہاں سے قوم عاد کی ان پر برتری بیان کر کے انہیں نصیحت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا، اے اہل مکہ، بے شک ہم نے قوم عاد کو ان چیزوں میں قدرت دی تھی جن میں تمہیں قدرت نہیں دی، جیسے وہ جسمانی قوت، مال کی کثرت اور عمر لمبی ہونے میں تم سے زیادہ تھے، لیکن اس قوت کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات نہ پا سکے۔ تو پھر غور کرو کہ تمہارا کیا حال ہوگا۔ مزید یہ کہ ہم نے قوم عاد پر نعمتوں کے دروازے کھولے، انہیں کان، آنکھیں اور دل عطا کیے تاکہ وہ ان اعضاء کو دین کے کام میں لائیں، مگر انہوں نے ان خداداد صلاحیتوں سے دین کا کام ہی نہیں لیا، بلکہ ان کے ذریعے صرف دنیا اور اس کی لذتیں طلب کرنے میں لگے رہے، تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے دل
اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں ان کے کچھ کام نہ آئے، اور وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اس لیے انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کے جلد نازل ہونے کا مطالبہ کر کے وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اے اہل مکہ، جب قوم عاد نے اپنی دنیا پر غرور کیا اور حجت و دلیل کو قبول کرنے سے اعراض کیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا، اور ان کی قوت و کثرت ان کے کچھ کام نہ آئی، تو تم تو ان کے مقابلے میں کمزور اور عاجز ہو، اس لیے تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون۔ ترجمہ، اور اے اہل مکہ، بے شک ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیوں کو ہلاک کر دیا اور بار بار نشانیاں لائے تاکہ وہ باز آ جائیں، تو جن بتوں کو قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا انہوں نے ان کافروں کی مدد کیوں نہیں کی، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے، اور یہ ان کا بہتان تھا اور جو وہ گھڑتے رہتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى، اور بے شک ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ یہاں سے قوم عاد اور سمود وغیرہ کی اجڑی ہوئی بستیوں، ان کی تباہی اور ان میں رہنے والوں کی ہلاکت کے سبب کی طرف اشارہ کر کے کفار مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اہل مکہ، تمہارے آس پاس عاد اور سمود وغیرہ کی اجڑی ہوئی بستیاں موجود ہیں، اور جب تم یمن اور شام کا سفر کرتے ہو تو راستے میں ان تباہ شدہ بستیوں کو دیکھتے ہو، کبھی تم نے ان کی تباہی و بربادی کا سبب تلاش کیا ہے؟ آخر کس وجہ سے وہ بستیاں تباہ ہو گئیں اور ان میں بسنے والے لوگ تم سے زیادہ طاقتور اور مالدار ہونے کے باوجود ہلاک ہو کر عبرت کا نشان بن گئے؟ تو سنو، ان کی تباہی و بربادی اور ہلاکت کی وجہ یہ تھی کہ جب وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے، صرف اسی کی عبادت کرنے اور اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی، تو ان لوگوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا، اور ان کی ہٹ دھرمی کا حال یہ تھا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت اور اپنی صداقت پر دلالت کرنے والی نشانیاں بار بار پیش کی، سابقہ امتوں کی بربادی کے عبرتناک واقعات ان کے سامنے بیان کیے تاکہ وہ اپنے کفر اور معصیت سے باز آ جائیں، لیکن وہ کسی صورت اس سے باز نہ آئے اور کفر و معصیت ہی کو اختیار کیا، تو اس کی وجہ سے ان کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ تو اب تم بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن بتوں کو ان کافروں نے اپنا معبود بنا رکھا تھا اور ان کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ان بتوں کو پوجنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، ان بتوں نے ان کافروں کی مدد کیوں نہیں کی اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کیوں نہیں بچایا؟ بلکہ اس وقت تو یوں ہوا کہ ان بتوں کا عاجز اور بے بس ہونا پوری طرح ظاہر ہو گیا اور عذاب نازل ہوتے وقت وہ ان کے کچھ کام نہ آئے۔ اور یاد رکھو کہ وہ جو بتوں کو اپنا معبود کہتے اور بت پرستی کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ٹھہراتے تھے، یہ ان کا بہتان اور افترا تھا، حقیقت میں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لہٰذا اب تم بھی اپنے حال پر غور کر لو اور اپنے طرز عمل کو درست کر لو، ورنہ تمہارا انجام بھی ان کی طرح ہوگا۔ جہالت کی انتہا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو اپنا شفیع، مددگار اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونے کا ذریعہ سمجھنا کفر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے مددگار اور شفیع ماننا اور انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونے کا ذریعہ سمجھنا عین ایمان ہے۔ جیسے بت کی طرف سجدہ کرنا کفر ہے اور کعبے کی طرف سجدہ کرنا ایمان ہے۔ لہٰذا اس عظیم فرق کو پس پش ڈال کر یہ آیت اللہ تعالیٰ کے کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ولی پر چشمہ کرنا اور اسے ان کے اللہ تعالیٰ کی عطا سے مددگار اور شفیع نہ ہونے کی دلیل بنانا جہالت کی انتہا ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين۔ ترجمہ، اور حبیب یاد کرو جب ہم نے تمہاری طرف جنوں کی ایک جماعت بھیجی جو کان لگا کر قرآن سنتی تھی، پھر جب وہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے خاموش رہو اور سنو۔ پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈراتے ہوئے پلٹ گئے، کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، وہ پہلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے، حق اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے منادی کی بات مانو اور اس پر ایمان لاؤ، وہ تمہارے گناہوں میں سے بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا، اور جو اللہ کے بلانے والے کی بات نہ مانے تو وہ زمین میں قابو سے نکل کر جانے والا نہیں ہے، اور اللہ کے سامنے اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور جب ہم نے تمہاری طرف جنوں کی ایک جماعت پھیری۔ اس سے پہلی آیات میں کفار مکہ کے سامنے سابقہ امتوں کے حالات اور ان کا انجام بیان ہوا، اور اب یہاں سے ان کے سامنے جنوں کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کر کے انہیں شرم و عار دلائی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کفار مکہ کے سامنے اس وقت کا واقعہ بیان کیجئے جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف بھیج دیا، جس کا حال یہ تھا کہ وہ غور سے قرآن سنتی تھی۔ پھر جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے خاموش رہو تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قرات اچھی طرح سن لیں۔ پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ جنات رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا کر آپ کے حکم سے اپنی قوم کی طرف ایمان کی دعوت دینے گئے، اور انہیں ایمان نہ لانے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت سے ڈرایا۔ چنانچہ انہوں نے کہا اے ہماری قوم، ہم نے کتاب قرآن شریف سنی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ پہلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے، حق اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ تعالیٰ کے منادی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات مانو اور ان پر ایمان لاؤ، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے اسلام قبول کرنے سے پہلے کے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اور یاد رکھو جو اللہ تعالیٰ کے بلانے والے کی بات نہ مانے گا تو وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا اور اس کے عذاب سے بچ نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا کوئی مددگار نہیں ہے جو اسے عذاب سے بچا سکے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے منادی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات نہ مانے وہ کھلی گمراہی میں ہے، کیونکہ جب ان کی صداقت پر مضبوط دلائل قائم ہیں تو ان کی بات نہ ماننا ایسی گمراہی ہے جو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس واقعے کو سن کر کفار مکہ کو غور کرنا چاہیے کہ ان کی زبان وہی ہے جس پہ قرآن نازل ہوا، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق بھی انسانوں سے ہے، جبکہ جنات نہ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم زبان ہیں اور نہ آپ کے جنس سے انسان اور بشر ہیں۔ جب وہ قرآن مجید کی آیات سن کر سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں تو کفار مکہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن کریم سن کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے پر ایمان لائیں۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 29 تا 32 سے متعلق 5 باتیں۔ مفسرین نے ان آیات کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کے لیے کثیر کلام فرمایا ہے، یہاں اس میں سے 5 باتیں سماعت کیجیے۔ نمبر 1، آیت نمبر 29 میں لفظ نفر مذکور ہے۔ مشہور قول کے مطابق اس کا اطلاق 3 سے لے کر 10 تک افراد پر ہوتا ہے، اور جنوں کی جو جماعت حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجی گئی اس کی تعداد کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ وہ 7 جنات پر، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ 9 جنات پر مشتمل تھی۔ نمبر 2، ان جنات کا تعلق کس علاقے سے تھا، اس کے بارے میں بھی ایک قول یہ ہے کہ ان کا تعلق یمن کے علاقے نصیبین سے تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ ان کا تعلق نینوا سے تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ جنات شے صوبان سے تھے۔ نمبر 3، محقق علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جن سب کے سب مکلف ہیں۔ نمبر 4،
آیت نمبر 30 میں ہے کہ جنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. اس کے بارے میں حضرت عطا رحمت اللہ تعالی نے کہا چونکہ وہ جنات دین یہودیت پر تھے اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا نام نہ لیا. اور بعض مفسرین نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا نام نہ لینے کا باعث یہ ہے کہ اس میں صرف مواعظ ہیں، احکام بہت ہی کم ہے. نمبر 5 آیت نمبر 31 میں بیان ہوا کہ ایمان قبول کرنے کی صورت میں اللہ تعالی گناہ بخش دے گا. اس میں تفصیل یہ ہے کہ ایمان لانے سے جو گناہ بخشے جائیں گے ان سے مراد وہ گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، اور جو گناہ حقوق العباد سے متعلق ہو گئے وہ محض ایمان قبول کرنے سے معاف نہیں ہوں گے بلکہ ان کی تلافی ضروری ہے. اولم يروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم يعی بخلقهن بقادر على ان يحیی الموتى بلا انہ علی کل شیء قدیر. ترجمہ: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین بنایا اور ان کے بنانے میں نہ تھکا وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے؟ کیوں نہیں، بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے. اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ اس سے پہلی آیات میں مختلف انداز سے کفار مکہ کو تنبیہ اور نصیحت کی گئی، اور اب اس آیت میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں کا دلیل کے ساتھ رد کیا جا رہا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی سابقہ مثال کے بغیر ابتدا سے آسمان اور زمین جیسی عظیم اور بڑی مخلوق بنا دی، اور انہیں بنانے میں وہ تھکا نہیں. اور جو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین بنا سکتا ہے کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں، جو کہ زمین و آسمان بنانے سے ظاہراً لوگوں کے اعتبار سے کہیں آسان ہے؟ کیوں نہیں، وہ ضرور اس پر قادر ہے. اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ممکن شے پر قادر ہے، اور روح کا جسم کے ساتھ تعلق قائم ہونے کو دیکھا جائے تو یہ بھی ممکن ہے، کیونکہ اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو پہلی بار بھی قائم نہ ہوتا. اور جب یہ ممکن ہے اور اللہ تعالیٰ تمام ممکنات پر قادر ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ترجمہ: اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں؟ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم اللہ فرمائے گا تو اپنے کفر کے بدلے عذاب چکھو. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے. اس سے پہلی آیت میں یہ ثابت کیا گیا کہ مردوں کو زندہ کیا جانا حق ہے، اور اس آیت میں قیامت کے دن کافروں کے بعض احوال بیان کیے جا رہے ہیں. چنانچہ ارشاد فرمایا جس دن کافر جہنم کی آگ پر پیش کیے جائیں گے تو اس وقت ان سے فرمایا جائے گا جو عذاب تم دیکھ رہے ہو کیا یہ حق نہیں؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم بے شک یہ حق ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا آج یہ اقرار تمہیں عذاب سے نہیں بچائے گا، اس لیے اب تم اپنے دنیاوی کفر کے بدلے عذاب چکھو. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. ترجمہ: تو اے حبیب تم صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، اور ان کافروں کے لیے جلدی نہ کرو. جس دن وہ دیکھیں گے اسے جس کی وعید انہیں سنائی جاتی ہے تو سمجھیں گے گویا وہ دنیا میں دن کی صرف ایک گھڑی بھر ٹھہرے تھے. یہ ایک تبلیغ ہے تو نافرمان لوگ ہی ہلاک کیے جاتے ہیں. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، تو تم صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا. توحید، نبوت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کرنے کے بعد یہاں سے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر کرنے کی نصیحت کی جا رہی ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کافروں کا انجام یہ ہے
جو ہم نے ذکر کیا تو آپ اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی ایذا پر ایسے ہی صبر کریں جیسے ہمت والے رسولوں علیہم الصلوۃ والسلام نے صبر کیا، کیونکہ آپ بھی انہی میں سے ہیں، بلکہ ان میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ اور ان کافروں کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کریں، کیونکہ فی الحال اگرچہ انہیں مہلت ملی ہوئی ہے، لیکن قیامت کے دن ان میں سے کفر کی حالت میں مرنے والوں پر عذاب ضرور نازل ہونے والا ہے۔ اور جس دن وہ آخرت کے اس عذاب کو دیکھیں گے جس کا انہیں دنیا میں وعدہ دیا جاتا ہے، تو اس کی درازی اور دوام کے سامنے دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کو یہ لوگ بہت قلیل سمجھیں گے اور خیال کریں گے کہ گویا وہ دنیا میں دن کی صرف ایک گھڑی بھر ٹھہرے تھے۔ یہ قرآن اور وہ ہدایت اور روشن نشانیاں ہیں جو اس قرآن میں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبلیغ ہے، تو عقل مند کو چاہیے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے، اور یاد رکھو کہ وہی نافرمان لوگ ہی ہلاک کیے جاتے ہیں جو ایمان اور طاعت سے خارج ہیں۔ ہمت والے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یوں تو سبھی انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام ہمت والے ہیں، اور سبھی نے راہ حق میں آنے والی تکالیف پر صبر و ہمت کا شاندار مظاہرہ کیا ہے۔ البتہ ان کی مقدس جماعت میں سے 5 رسول ایسے ہیں جن کا راہ حق میں صبر اور مجاہدہ دیگر انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ہے، اس لیے انہیں بطور خاص اولو العزم رسول کہا جاتا ہے۔ اور جب بھی اولو العزم رسول کہا جائے تو ان سے یہی 5 رسول مراد ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نمبر 2 حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، نمبر 3 حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، نمبر 5 حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام۔ قرآن مجید میں ان مقدس ہستیوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ احزاب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ ترجمہ: ارے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا، اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے عہد لیا، اور ہم نے ان سب سے بڑا مضبوط عہد لیا۔ اور سورہ شورى میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى۔ ترجمہ: اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر فرمایا ہے جس کی اس نے نوح کو تاکید فرمائی، اور جس کی ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی، اور جس کی ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو تاکید فرمائی۔ حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ 5 ہی اولو العزم رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر مذکورہ بالا دونوں آیتوں میں اکٹھا کر دیا ہے۔ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق یہ 5 ہی اولو العزم رسول ہیں۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نبیوں کے مختلف درجے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت ہے، اور سب میں افضل ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت نوح علیہ السلام کا۔ ان حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں، اور یہ 5 حضرات باقی تمام انبیاء و مرسلین، انس و ملک و جن و جمیع مخلوقات الہی سے افضل ہیں۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صبر، راہ حق میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جتنا ستایا گیا اور جتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں اتنی کسی اور کو نہیں پہنچائی گئیں، اور صبر کا جیسا مظاہرہ آپ نے فرمایا ویسا اور کوئی نہ کر سکا، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ڈرایا گیا ہوں اتنا کوئی اور نہیں ڈرایا گیا، اور جتنا میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی اور نہیں ستایا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، دنیا کی زیب و زینت اور عیش محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی آل کے لیے مناسب نہیں۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، بے شک اللہ تعالیٰ اولو العزم رسولوں سے یہ پسند فرماتا ہے کہ وہ دنیا کی تکلیفوں پر اور دنیا کی پسندیدہ چیزوں سے صبر کریں، پھر مجھے بھی انہی چیزوں کا مکلف بنانا پسند کیا جن کا انہیں مکلف بنایا، تو ارشاد فرمایا: فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ ترجمہ: تو اے حبیب تم صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم میرے لیے اس کی فرما برداری ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قسم میں ضرور صبر کروں گا
جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور قوت تو اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، خدا کی قسم تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا تو اللہ تعالیٰ کے لیے انتقام لیتے تھے۔ صبر کے 15 فضائل۔ یہاں آیت میں ہم مسلمانوں کے لیے بھی صبر کرنے کی ترغیب ہے، اور اس کی مزید ترغیب حاصل کرنے کے لیے یہاں صبر کرنے کے 15 فضائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، صبر ایمان کا نصف حصہ ہے۔ نمبر 2، صبر ایمان کا ایک ستون ہے۔ نمبر 3، بندے کو صبر سے بہتر اور وسیع کوئی چیز نہیں دی گئی۔ نمبر 4، اگر صبر کسی مرد کی شکل میں ہوتا تو وہ عزت والا مرد ہوتا۔ نمبر 5، صبر بہترین سواری ہے۔ نمبر 6، صبر کرنے سے مدد ملتی ہے۔ نمبر 7، صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ نمبر 8، صبر مومن کا ہتھیار ہے۔ نمبر 9، آزمائش پر صبر کرنے والوں کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہیں۔ نمبر 10، آنکھیں چلی جانے پر صبر کرنے کی جزا جنت ہے۔ نمبر 11، صبر افضل ترین عمل ہے۔ نمبر 12، فتنے کی شدت پر صبر کرنے والے کو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ نمبر 13، لوگوں سے میل جول رکھنے والا اور ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے والا ان مسلمانوں سے افضل ہے جو ایسے نہیں ہیں۔ نمبر 14، صبر کرنے اور اپنا محاسبہ کرنے والے کو اللہ تعالی حساب کے بغیر جنت میں داخل فرما دے گا۔ نمبر 15، صبر بھلائیوں کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صبر کے صدقے ہمیں بھی مصائب و آلام میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔